اور ناانصافی ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا. اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا, تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھیں, چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا, وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ احتجاج اگر کر سکتے تو کریں, لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر GHQ آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے. آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں. یہ مطلب ہو گیا نا اس کا. میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی. ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری, اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ. اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے, یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے, یا تو یہ مطلب, اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی, کہ ہم کوئی کمی ہے اس ملک میں, کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے. بھئی مجھے سے وہ پہلی JIT میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا. میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل, اس کے اوپر تفتیش کی تھی, کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ضلع شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا, آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ, تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج ہوتا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب رینجرز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے اور کمانڈوز, تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا؟ احتجاج ہی کرنا تھا نا. سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو 25 لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا, وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی, 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹی, جو بستر پہ ہے, جو کمر پہ گولی لگی, پیرالائز ہو گیا, وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے, ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جلایا. ہم سب اس کے ہم مذمت کرتے ہیں. میں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب پہلی دفعہ جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے, میں نے اسی وقت مذمت کی. اور میں نے کہا 27 سال میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ نے قانون کے بیچ میں رہنا ہے. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا, اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ جو انکوزیشن ہے, یہ انصاف نہیں ہو رہا, ون سائیڈڈ ہے. کہ فیصلہ کر لیا کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے, تو ساری پارٹی کو, کتنے لوگ تھے جو یہ جو جدھر جو گھر جلیا, بلڈنگ جلی, کتنے ہوں گے؟ 100, 150, 200, 300, 400, 1000 ہوگا. تو 10,000 لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دیں, اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائڈ کیا تھی. دوسرا کام جی 164 کے بیان لیے جا رہے ہیں. جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے, ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ. یہ عمران خان کا حکم ہے, یہ ان سے بیان لے رہے ہیں. پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں. گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے, وہ جدھر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے, سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ, اس کو اغوا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی
کوئی بیان دو، کوئی 164 کا وعدہ معاف ہوا، اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا کہ جی اس کے خلاف بیان دو. میری جو بھی یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں، میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں، اس کو تباہ نہ کریں. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکثریت پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اکثریت کا مطلب 70-80% پبلک آج جس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملک کی جمہوریت، ملک کی آزادی، ملک کی ادارے، ملک کا آئین، اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں، خاص طور پہ جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. ساری morality ختم ہو گئی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں، ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار، نیوٹرل. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹا تھا کہ اس کو اتنے نمائندے اے این پی کے آئیں گے، اتنے جے یو آئی کے آئیں گے، اور اتنے فلانے کے آئیں گے. تو یہ تو یعنی اگر ہماری، مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے، لیکن اسی کے اوپر سو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے. ہم اپنی گورنمنٹ گرا رہے ہیں، آئین کے مطابق کیئر ٹیکر آنا ہے، یہ آ کے بیٹھ گئے. اور ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے آج. کوئی فکر نہیں پڑی نیب کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے، کوئی ایف آئی او کو فکر نہیں ہے. ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج، اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں. تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہ، بلکہ وہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ احتجاج بھی کرنا آپ کے لیے آپ نے کوئی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ، تو پھر جمہوریت ختم کر دیں، کہہ دیں مارشل لا لگ گیا، کہیں کہ پھر جناب جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز، ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میں سب سے پہلے کہتا ہوں، اور ہمیں کوئی انفارمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ ہم نے نہیں کیا. دوسری چیز ہی اسرائیل آیا جی. اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کے، اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا. پہلے تو یہ ذرا میرے بیان سن لیں. یہ جب میں پرائم منسٹر تھا، یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں، 2 پاکستان میں بھی ہیں اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے. یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے. امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا، اور پاکستان میں بھی. امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ یہ جو 2 ہیں نا، نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دیں ان کے خلاف، لیکن امریکہ میں جا کے دیں. یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لیا بائیلیٹرل ٹاکس میں، پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے.